الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ ہیں کون سی؟ کہاں پہ ہیں؟ یہ پتہ چل گیا کہ فضیلت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ ہے کہاں۔ ہم وہ آیتیں اور صورتیں پڑھ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روٹین میں پڑھا کرتے تھے، جن کو صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے تو اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع 10 آیتیں ہیں اس میں، یہ 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اس حدیث پر غور کریں اور ہم اپنی زندگی اپنے آپ کو دیکھیں۔ جس رات یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، جس رات یہ آیتیں سورہ بقرہ کی آخری، سورہ آل عمران کی یہ آخری 10 آیتیں جس رات نازل ہوئی ہیں، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر الکبیر میں یہ روایت موجود ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات جب میری باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے اور مجھے کہنے لگی، یا عائشہ اذن لی، اے عائشہ آج کی رات نہ مجھے دے دو، مجھے اجازت دو، فاعبد لربی، میں آج کی رات اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ امی عائشہ فرماتی میں نے اجازت دی، آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو امی جان فرماتی مجھے تو انتظار تھا کہ تھوڑی دیر آپ جو ہے قیام کریں گے، عبادت کریں گے، پھر لیٹ جائیں گے۔ فرماتی میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام شروع کیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، قرآن کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، روتے رہے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آپ کے رخسار پر گرے، پھر داڑھی پر گرے، پھر داڑھی سے گر کر آپ کے سینے پر آنسو گرے اور سینہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گیا اور میں دیکھ رہی تھی۔ پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع بھی لمبا کیا، میں نے دیکھا جب آپ نے رکوع کیا تو رکوع میں بھی آپ کے آنسو گر رہے تھے، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر بھی رو رہے تھے، پھر سجدہ کیا، امی جان فرماتی ہے میں آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، پھر سجدے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے کی حالت میں رو رہے تھے اور آنسو چٹائی پر گر رہے تھے۔ اور اسی طرح پوری رات سجدے میں روئے، پھر کھڑے ہو کر قیام، لمبا قیام، پھر رو رہے ہیں، پھر آنسو چہرے پر گر رہے ہیں، داڑھی پر گر رہے ہیں، رخساروں پر گر رہے ہیں اور نیچے چٹائی پہ جا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت میں، اسی حالت اور کیفیت میں پوری رات گزار دی، پوری رات گزار دی، حتیٰ یؤذن بلال، امی جان فرماتی ہیں حتیٰ کہ بلال نے آ کر اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اس پر ذرا غور کریں کہ کبھی ہمارے بھی آنسو گرے ہیں رات کو، کبھی ہمارے آنسو گرے ہوں اللہ کے سامنے روتے ہوئے؟ یہ آنسو گر رہے ہیں کن کے؟ جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور ہماری زندگی تو گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ سوچیں، اپنی زندگی پر غور کریں، کبھی رات کی تنہائی ہو اور ہم اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہے ہوں اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ دنیا داروں کے سامنے تو روتے ہیں، کبھی حالات کے رونے، کبھی مہنگائی کے رونے، کبھی جو ہے مشکل کے رونے، کبھی والدین، استاد نے مارا ہے تو والدین کے سامنے آ کے روتے ہیں، والدین نے کوئی زیادتی کر دی، زیادتی تو نہیں کرتے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ، ناانصافی ہو گئی، تو استادوں کے سامنے آ کے روتے ہیں۔ کبھی رب کے سامنے بھی ہم روئے ہیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی آخرت کو یاد کر کے۔ اگر آپ میں کوئی روئے ہیں رات کو اٹھ کر تو مبارک ہو، یہ عظیم عمل ہے۔ اللہ کے سامنے جو انسان روتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا والوں کے سامنے نہیں رلاتے۔ جو اللہ کے سامنے روئے وہ پھر دنیا داروں کے سامنے نہیں روتا، اللہ تعالیٰ اسے سر بلند کر دیتے ہیں، اللہ اسے دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، امی جان فرماتی ہیں کہ چٹائی جو تھی، چٹائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے وہ بھی بھیگ گئی، وہ سجدے والی جگہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بلال آئے، انہوں نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حجرہ قریب تھا نا، قریب حجرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، انہوں نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو بلال کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں نہ روؤں،
کہ میرے اوپر سورہ آل عمران کی آخری یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی کہ میرے اوپر یہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میرے اوپر یہ آیتیں نازل ہو چکی ہیں، ابھی بھی میں نہ رہوں، ابھی بھی میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے یہ فرمایا کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، وہ بندہ خائب و خاسر ہو گیا۔ جس بندے پر یہ آیتیں نازل ہوئیں وہ ان آیتوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، پھر بھی اللہ کے قرآن پر اور اللہ کی کائنات پر غور و فکر نہیں کرتا، اس بندے کے لیے ہلاکت اور خرابی ہے۔ ان آیتوں میں اصل پیغام اور فکر کیا دی گئی ہے؟ ہر روز صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں نا کہ ان چیزوں کو دوبارہ ہر روز تازہ دم، صبح صبح تازہ دم ہوتے ہیں نا، کئی چیزیں کہتے ہیں کہ صبح صبح یاد کرو تو وہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں، وہ یاد رہتی ہیں، ذہن فریش ہوتا ہے صبح کے وقت، لیکن اس وقت ان چیزوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو دوبارہ سے ریپیٹ اور ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہے کیا؟ اللہ نے اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان کی شروع والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے کی انسان کو دعوت دی ہے، اور پھر اس کے آگے جو انسان اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے اختلاف میں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، اس رات اور دن کے آنے اور جانے میں لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل رکھنے والے انسانوں کے لیے بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، دیکھا، غور و فکر کیا کہ اس آسمان کتنا اونچا ہے؟ یہی غور و فکر ہے نا، کہ دیکھیں ذرا، تصور کریں آسمان ہماری زمین سے کتنا اونچا ہے اور کتنا وسیع ہے، اس آسمان کی وسعتیں کتنی بڑی ہیں، اور ہماری زمین اس آسمان کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے۔ کبھی دیکھا ہے نیٹ پر؟ اب تو ویڈیوز موجود ہیں، ناسا کی پوری جو ہے ویب سائٹ اور پورا ایک ادارہ موجود ہے کہ جنہوں نے خلا میں جا کر ریسرچ کی ہے، ڈھونڈا ہے اور دیکھا ہے کہ اس کائنات میں کتنے بڑے بڑے سیارے، اربوں سیارے ہماری زمین سے بڑے ہیں، جن میں سورج بھی ایک ہے، اور سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے؟ کئی ہزار گنا، غالباً 26,000 زمینیں ہمارے سورج میں سما سکتی ہیں، اتنا بڑا سورج۔ اور پھر یہ سورج اور ہمارے باقی جتنے سیارے ہیں زمین کے ساتھ جو سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، وہ سارے مل کر جو ہے وہ ایک گلیکسیز بنتی ہے۔ وہ گلیکسیز بھی کئی پھر موجود ہیں، کئی گلیکسیز ملتی ہیں تو پھر کلسٹر بنتا ہے، پھر کئی کلسٹر اور موجود ہیں اس کائنات میں، وہ کئی کلسٹر مل جاتے ہیں جب تو پھر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور پھر کئی سپر کلسٹر ملتے ہیں، کوئی اور چیز بنتی ہے۔ کتنی وسعت ہے اس کائنات کی! جب ان کائنات کی اس وسعتوں پر انسان غور کرتا ہے، اس کے مقابلے میں آپ نے اگر دیکھا ہو ویڈیوز میں زوم کر کے جو ویڈیوز بنی ہیں، ان میں ہماری زمین جب دور جاتا ہے نا، کیمرہ وہ دور لے کے جاتے ہیں، ہماری زمین ذرہ بن جاتی ہے، پھر ایک ٹائم وہ بھی آتا ہے زمین نظر ہی نہیں آتی۔ اتنی بڑی وسیع کائنات، اس میں پھر ہماری حیثیت کتنی چھوٹی رہ جاتی ہے۔ زمین کے مقابلے میں ہم کتنے چھوٹے ہیں، ہم تو اس زمین کو بھی پورا چلنا چاہیں ہم چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میری زمین چھوڑ دو نا، بھاگو اس زمین سے، کیا تم میری اس زمین کو چھوڑ کر کہیں جا سکتے ہو؟ تم میری زمین کو چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے۔ ہم تو اس زمین کی وسعتوں کو بھی نہیں عبور کر سکتے، آسمان کی وسعتیں اور خلا کی وسعتیں ہیں، ان کو ہم کہاں اور سائنسدانوں کا یہ اندازہ بھی اب تک نہیں لگا کہ آسمان کتنا اونچا ہے، اور ابھی مزید اور وسعتیں دریافت ہو رہی ہیں۔ آپ نے سنتے ہیں نا خبروں میں، نیا سیارہ دریافت ہو گیا ہے، کچھ ان کو جو ہے وہ ٹکڑے ملتے ہیں سیاروں کے، شہاب ثاقب کے ٹوٹے ہوئے، تو انہوں نے وہ اپنے اداروں میں جا کر محفوظ کیے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اتنی وسیع ترین کائنات پر جب انسان غور کرے، پھر کائنات کی ایک وسعتیں، خلا کی وسعتیں، اور اس کے بعد پھر یہ زمین، اس زمین کے اندر گہرائیاں، اس زمین کے اندر معدنیات، اس کے اندر ذخائر، سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات
کتنی چیزیں زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اس پر بھی غور کریں نا۔ اس زمین کے اندر کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آگ ہے، جہاں پر لاوا ہے۔ ذرا تصور کریں، ہم اس زمین پر بیٹھے، اندر کتنی زیادہ گرمی ہے زمین کے اندر۔ کوئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر گیسز ہیں، اتنے خطرناک گیسز ہیں کہ انسان کی موت ہو جائے ان سے۔ کہیں پر جو ہے آگ ہے، لاوا ہے، کہیں پر سونا اور چاندی، ہیرے اور جواہرات، وہ سارے زمین میں اللہ نے چھپائے ہیں نا۔ اس میں بھی غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اور اصل نشانیاں کیا ہیں؟ آج سائنسدان بڑے تجزیہ نگار جو ہے غور و فکر کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے، لیکن جو اصل غور و فکر کرنے کی اللہ نے یہاں دعوت دی ہے نا، وہ وہاں تک نہیں پہنچتے۔ کائنات کی چیزوں پر تو غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے دعوت دی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان چیزوں پر غور و فکر کر کے نا اللہ کو پہچانو کہ وہ رب کتنا بڑا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے مقابلے میں ہم کتنے چھوٹے ہیں، ہمارا کاروبار کتنا چھوٹا ہے، ہماری دکان کتنی چھوٹی ہے، ہمارے تعلقات کتنے چھوٹے ہیں۔ اور پھر ہم نے جو اپنے دل میں حسد، نفرت، بغض اور عداوت پالی ہوئی ہے، میں نے اس سے بڑا بننا، یہ کتنی چھوٹی ہماری خواہشات ہیں۔ کائنات کی وسعتوں پر غور کریں گے نا تو ہمارا دل بھی وسیع ہوگا نا۔ ہمارے غم کتنے چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں، ہماری پریشانیاں کتنی چھوٹی ہیں۔ جو اتنی وسیع کائنات کو رزق دینے والا رب ہے، اتنی وسعتوں کا مالک ہے، کیا ہم اس کے بن جائیں گے؟ وہ ہمیں وسعتیں نہیں دے گا؟ کیا وہ صرف ہماری جو فلاں جگہ پر ہم نے وہ اڑی ہوئی ہے نا، ہماری کنڈی اڑی ہوئی ہے کہ فلاں جگہ پہ شادی کرنی ہے، اتنی وسیع کائنات ہے، اس کنڈی کو ہم ہٹا دیں گے کیا؟ اتنی بھری کائنات میں اللہ وسعتیں پیدا نہیں کرے گا ہمارے لیے کیا؟ جو ہماری کنڈی اڑ گئی ہے کہ فلاں میرے دوست نے مجھے فلاں موقع پر فلاں بات کی کیوں تھی، میں نے دوست کے ساتھ نہیں بولنا، میں نے دوست کے ساتھ کبھی جو مرضی ہو رہا ہے میں نے نہیں بولنا۔ یہ کیا ہے؟ کم ظرفی ہے، گھٹا ہوا دل ہے، بند دل ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کیا ہوا ہم نے۔ وسیع کریں اپنے دل کو، یہ وسعتیں تبھی آئیں گی جب اللہ کی وسیع کائنات پر غور و فکر کریں گے۔ اور غور و فکر کرنے کے لیے نا کیسے غور و فکر کریں ہم؟ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، یہاں بھی ہے کہ عقل مندوں کے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح عقل والا جو بندہ ہے نا، جس کی عقل فطرت سلیمہ پر ہے اور صحیح العقل انسان ہے، وہ اپنی زندگی میں نا روزانہ 3 اوقات ضرور نکالتا ہے۔ اپنی زندگی میں روزانہ 3 اوقات اس کے ضرور ہوتے ہیں۔ ایک وقت اس کا وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ساعۃ فیہ یناجی ربہ۔ عقل والا بندہ کون سا ہے؟ جو ہر روز یہ ٹائم نکالے کہ جس ٹائم میں وہ اس نے اپنے رب سے باتیں کرنی ہے۔ ہم کرتے ہیں؟ آج کی ہیں باتیں اللہ تعالیٰ سے؟ نماز نہیں پڑھی آپ نے؟ یہ نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں ہی ہیں نا۔ اپنی زبان میں بھی ہم کر سکتے ہیں، نماز کے بعد یا کسی بھی وقت ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں، اپنے حالات، اپنی مشکلات اللہ سے شیئر کریں، اس کے حل اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگیں۔ لیکن یہ نماز جو ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں نا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہیں، اور پھر آخر میں دعائیں ہیں، نماز کے اندر بھی دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ تعالیٰ سے بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عقل مند بندہ کون سا ہے؟ جو روزانہ اپنے لیے 3 ٹائم ضرور نکالے۔ پہلا ٹائم اس کا وہ ہونا چاہیے کہ جس میں اپنے رب سے وہ باتیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتے تھے۔ اس وقت اٹھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ آج کل لمبی راتیں ہیں، رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، زیادہ نہیں ہو سکتا 2 رکعت پڑھیں، اور پھر اپنے رب سے دعا کریں، پریشانیوں کے حل کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ دیکھیں آپ کے ناممکن کام بھی ممکن ہوتے نظر آئیں گے۔ پھر تہجد کے اندر، دعا کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، یہ پاور رکھی ہے۔ بظاہر دنیا کے اعتبار سے آپ سارے جو ہے استعمال کر چکے ہیں، اپنے وسائل، اسباب سب آپ کر چکے ہیں، ساری سفارشیں لا چکے ہیں، کوئی نہیں مان رہا۔ یہ جو آج کل کا مسئلہ ہے، ابھی میں نے جو ذکر کیا، آپ اگر چاہتے ہیں میری فلاں جگہ پہ شادی ہو، فلاں جگہ پہ جاب مل جائے، فلاں جگہ پہ فلاں کے ساتھ دوستی میری لگ جائے، نہیں مان رہے کوئی بھی، والدین نہیں مان رہے، رشتہ دار نہیں مان رہے، اٹھیں رات کو اللہ کے سامنے آئیں، روئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور یہ کہیں یہ کہ اللہ اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے نا تو مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور کہنا، اللہ اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے نا تو پھر مجھے دے دے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے پھر میرے دل سے نکال دے۔
ہاں یہی تو ہے نا جو استخارہ، دعا استخارہ ہے، اس میں کیا ہے کہ اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے، بہتر نہیں ہے تو پھر بہتر دے دے، جو پھر بہتر ہو وہ دے دے، ٹھیک ہے نا. یہ بہتر ہوگی تو یہ ملے گی، یہ بہتر نہیں ہوگی تو جو بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ وہ دیں گے نا، ٹھیک ہے نا. تو پہلا کام کیا کرنا ہے، پہلا کام کیا کرنا ہے، میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو. عقل مند بندہ وہ ہے جو روزانہ 3 کام کرے، اپنے اوقات میں 3 اوقات ضرور نکالے. نمبر 1 پہ اپنے رب سے باتیں کرے، نمبر 2 پہ دوسرا کیا ہے بتائیں، ابھی نہیں بتایا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ پر غور و فکر کرے، یحاسب نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرے. میں کہاں ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، میں کہاں آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے، آج تک کیا کر لیا اور آگے کیا کرنا ہے، میری ابتدا کہاں سے تھی، میری انتہا کہاں تک ہے. غور و فکر کرنا یہی ہے نا. اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم نے یاد کیا ہے یہ چیز، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان کبھی یاد تو کرنا، ایک وقت وہ تھا، اس وقت کو بھی یاد کر. لم یکن شیئا مذکورا، جب تیرا کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا، جب تو ماں کے پیٹ میں بھی نہیں بنا تھا، تیری ماں بھی ابھی نہیں بنی تھی، تیرا باپ بھی ابھی نہیں تھا، تو کہاں تھا اس وقت. ہم نے کبھی یہ سوچا ایک وقت یہ تھا جب یہ دنیا تھی، یہ سورج بھی نکلتا تھا، یہ چاند بھی آتا تھا، یہ چاندنی بھی تھی، یہ حسن بھی تھا، یہ جوانی بھی تھی، یہ رونقیں اور بہاریں، یہ دنیا کا سب کچھ تھا، لیکن ہم نہیں تھے. ہم نہیں تھے نا. آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، کچھ تو ایسے ہیں جو 20-30 سال پہلے بھی نہیں تھے نا. دنیا تھی، سورج بھی تھا، چاند بھی تھا، ہوائیں اور فضائیں بھی تھی، سب کچھ تھا. اور پھر ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب ہماری انتہا ہو جائے گی، یہ دنیا پھر بھی اسی طرح چلتی رہے گی، ہم نہیں ہوں گے. پھر ایک وقت وہ آئے گا جب ہمیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. کچھ عرصہ تک شاید ہمارے دوست، رشتہ دار، ماں باپ، اولاد یاد کریں، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہمیں بھول جائیں گے. آج ہم یاد کرتے ہیں اپنے دادا کو، پر دادا کو، پھر اس سے اوپر تو نام ہی نہیں آتے ہمیں. زیادہ سے زیادہ کسی کو دادا کا نام آتا ہوگا، پر دادا کا نام آتا ہوگا، اس سے اوپر تو نام ہی ہمیں بھول گئے، قبروں کے نشان بھول گئے. اسی طرح ہمیں بھی لوگ بھول جائیں گے. یہ ہے یحاسب نفسہ، انسان اپنے آپ پر غور کرے، اپنا محاسبہ کرے، دیکھے کہ میں کس لیے آیا ہوں. میں آیا ہوں، ایک وقت تھا میں نہیں تھا، اب میں آیا ہوں اور کیا کرنے آیا ہوں. وقت آئے گا نا چلا جاؤں گا میں، تو جو کرنے آیا ہوں وہ کروں نا. پھر یہ آنا اور جانا ایسے نہیں ہے، بیکار کا نہیں ہے. سورہ ملک پڑھیں گے ہم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس رب نے یہ موت و حیات کا جو سسٹم بنایا یہ ایسے نہیں بنا. یہاں بھی ہے نا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف، اور زندگی اور موت، اس میں انسان کے لیے سمجھنا ہے، غور و فکر ہے. تو دوسری چیز کیا ہے، یحاسب نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کی کائنات پر غور کرے، اپنے آپ پر غور کرے کہ میں بھی بناؤں، اور پھر پوری کائنات پر غور و فکر کرے، وہ انسان عقل مند ہے. 3 کام جو کرتا ہے، یناجی ربہ، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور یحاسب نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتا ہے. تو ضرور کسی نہ کسی چیز پر روزانہ غور و فکر کیا کریں. کیسے ہم کر سکتے ہیں غور و فکر؟ مثلا روزانہ سورج جب غروب ہو نا تو دیکھا کریں سورج کیسے غروب ہو رہا ہے، اور سورج غروب ہوتے وقت آسمان کا کلر اور آسمان کا ڈیزائن، آسمان کی شیپ کس طرح کی ہے. اگلے دن آپ کو ویسے نہیں ملے گی، اور طرح سے ہوگی. آسمان کا کلر بھی، شیپ بھی، ڈیزائن بھی، بادلوں کا ڈیزائن بھی اور طرح کا ہوگا. یا آپ صبح کو جاتے ہیں گھومنے پھرنے باغیچے میں، پارک میں، تو کسی پودے کو دیکھیں ایک پھول کو دیکھیں، اگلے دن پھر دیکھیں، روزانہ وہ ایک طرح کا نہیں ہوگا. کوئی ہے نا اس کو چینج کرنے والا. اور ایک ہی طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں نا ایک ہی باغیچے میں، ہر پھول کو دیکھیں آپ، اس پر غور و فکر کریں. ایک پھول کی شکل و صورت، اس کی بناوٹ دوسرے پھول سے مختلف ہے. ایک پتا اس کا ڈیزائن اور طرح کا ہے، دوسرے پتے کا ڈیزائن اور طرح کا ہے. اور ایک ہی زمین میں، ایک ہی جگہ پر ایک ہی طرح کا پانی لگ رہا ہے، ایک ہی طرح کی خوراک مل رہی ہے، اور ایک ہی بندہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. ایک پھول کا رنگ اور ہے، دوسرے پھول کا رنگ اور ہے. گلاب کا رنگ اور ہے، چنبیلی کا رنگ اور ہے. گلاب کی خوشبو اور طرح کی ہے، چنبیلی کی خوشبو. اور ایک ہی باغ میں ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی طرح کا موسم ہے، سیب کا رنگ اور طرح کا ہے،
انار کا رنگ اور طرح کا ہے، انگور کا رنگ اور طرح کا ہے، کنو کا رنگ اور طرح کا ہے، موسمی کا رنگ اور طرح کا ہے۔ پھر اس پر مزید غور کریں نا، انار میں بھی دانہ ہے، انار کے دانے کو اللہ نے کس طرح چھپا دیا ہے، پانی بھرا ہے نا اس میں، کس طرح غلافوں میں چھپایا ہے، پھر ایک ایک دانے کو الگ چھپایا ہے، بند کیا ہے۔ اور انگور میں کے دانے میں بھی پانی بھرا ہے، اس کو اللہ نے کیسے چھپا دیا ہے؟ وہ ایسے لگا ہوا ہے، اس دانے کو اللہ نے چھپایا ہے۔ اور پھر ایک چھوٹی سی ٹہنی ہے نا، یہی ہے نا غور و فکر، چھوٹی سی ٹہنی ہے جس کے اوپر انار کا دانہ لگا ہوا ہے، کتنی باریک سی، اس کو توڑیں تو بالکل اس کے اندر پانی بھی نظر نہیں آتا، لیکن ان انار کے دانوں میں پانی کس نے بھرا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کوئی انجیکشن لگا ہے اوپر سے؟ کوئی ہے دنیا کی مشینری، کوئی کاریگری جو ایک دانے سے وہ پودا لگا تھا، ایک سوکھا دانہ خشک مٹی میں ڈالا تھا، اسی سے کومپل نکلی تھی، وہ گٹلی پھٹی تھی اور پورا درخت بن گیا، اور زمین کے اندر سے پانی بھی آ رہا ہے، رنگ بھی آ رہا ہے، ذائقہ بھی آ رہا ہے، مٹھاس بھی آ رہی ہے۔ کس نے بھری ہے وہ؟ ایسے کھول کر کھا کر ہم کہیں مزہ نہیں آیا، تھوڑا کھٹا زیادہ تھا، ایسے کرتے ہیں نا۔ یہ اللہ کی شکر گزاری نہیں ہے۔ پہلے دیکھیں، اس پر غور کریں کہ کس رب نے بنایا اور کس لیے بنایا ہے۔ میرے لیے بنایا نا تو اس کا شکر ادا کریں، یہ اس کی کاریگری ہے۔ اور یہ پہچان کر اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے اصل جو دعوت ہے غور و فکر کی وہ کیا ہے کہ اس رب کو پہچانیں جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی، اس پر غور و فکر کر کے اپنے اس مالک کو پہچان لیں۔ اور پھر جب کوئی بندہ غور و فکر کر کے عقل مند اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر اسے پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں ایسے نہیں آیا اس دنیا میں، مجھے بھی بنانے کا کوئی مقصد ہے رب کا۔ جو رب یہ ساری کائنات بنا رہا ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی سورج ہے، کبھی چاند ہے، کبھی موسم بدل رہے ہیں، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی حالات بدل رہے ہیں، کبھی کسی کو بادشاہت مل جاتی، کبھی کسی کو وہی بادشاہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں اور جیلوں سے نکال کر اللہ تخت پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ان سارے معاملات کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی ہے۔ مزید بڑا جب انسان غور و فکر کرتا ہے نا، اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں برابری نہیں ہے نا، بہت بڑا فالٹ ہے اس کائنات کا۔ اس کائنات کا حسن ہے، امتزاج ہے، بڑی چیزیں برابر چل رہی ہیں، لیکن بہت بڑا فالٹ اس دنیا کا کیا ہے کہ اس دنیا میں برابری نہیں ہوتی ہے برابری۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک انسان فاقوں میں رہتا ہے نیک، فرما بردار، کسی کا حق بھی نہیں مارتا، ظلم و زیادتی نہیں کرتا، لیکن فاقوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں برا ہے، بدکار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، لیکن عیش میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے۔ فالٹ ہے نا، اس انسان کو اس کی خرابی کی سزا نہیں ملی اس دنیا میں، یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس دنیا کا۔ تو انسان جب سوچتا ہے کہ یہ فالٹ کیوں ہے، وہی سوچے گا نا جو غور و فکر کرے گا اس کائنات میں کہ اتنا بڑا فالٹ کیوں ہے۔ تو اس فالٹ کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اگلا جہان رکھا ہے کہ جس میں نیک انسان کو اس کی نیکی کی پوری جزا ملے گی اور برے انسان کو اس کی برائیوں کی سزا ملے گی۔ تو جو انسان سوچ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اپنی زندگی کے مقصد کو، پوری کائنات کے بنانے کے مقصد کو جو انسان سمجھتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ پھر اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، قیاماً کبھی کھڑے ہو کر، وقعودا کبھی بیٹھ کر، وعلی جنوبہم کبھی اپنے پہلوؤں کے بل۔ یہی تھا نا جو میں نے حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کبھی قیام میں رو رہے ہیں، کبھی رکوع میں رو رہے ہیں، کبھی سجدے میں رو رہے ہیں۔ پھر امی جان کہتے ہیں کہ کچھ رکعتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور سو گئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑی دیر سو گئے۔ جب سوئے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آپ کے ہتھیلی سے لگ کر نیچے زمین پہ جا رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی، آپ پھر بھی رو رہے تھے، پھر اٹھے، پھر قیام کیا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، آگے کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ رب العالمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب، ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی بھی چیز بیکار میں پیدا نہیں کی، بے فائدہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب اتنی بڑی کائنات کو بنانے کا مقصد ہے، پھر انہیں اپنے بنانے کا مقصد بھی یاد آتا ہے کہ مجھے اللہ نے ایسے بیکار میں بنا دیا ہے۔ دنیا کا کوئی انجینئر، کوئی کاریگر مکان اور عمارت جب بناتا ہے، ایک اینٹ بھی بیکار نہیں رکھتا۔ کوئی بھی چیز بیکار ہو
اس کو اٹھا کر کوڑے میں ڈال دی جاتی ہے وہ چیز جو بیکار ہو۔ تو جو انسان اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، سبحانک تو پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ کہ تو کوئی چیز بیکار بنائے، تو کوئی چیز بے فائدہ بنائے، تو اس سے پاک ہے۔ تو نے مجھے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اگرچہ میں اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو جو انسان پہچانتا ہے اپنے مقصد کو، اسے پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ بس تو اتنا کر، میرے یہ قیام، میرے یہ سجدے، میرے یہ رکوع قبول کر لے، فقنا عذاب النار، مجھے تو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، فقنا عذاب النار، بس تو اتنا کر، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، اللہ تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تو نے تو اسے رسوا کر دیا۔ سب سے بڑی رسوائی وہ ہے کہ انسان قیامت کے دن فیل ہو جائے، قیامت کے امتحان سے فیل ہو جائے، یہ سب سے بڑی رسوائی ہے کہ جو انسان جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑی رسوائی اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رسوائی سے بچا لیں، اور ہمارے اس قرآن پڑھنے کا، اس کلاس کا، یہاں اکٹھے ہونے کا، سردی میں آنے کا صرف یہی ایک مقصد ہے کہ اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے بچا لیں، ہم قرآن پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں، اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر لیں، اور اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لیں۔ ان آیتوں کو پڑھا کریں، جس طرح پچھلی آیتیں میں نے بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے، اور یہ صبح اٹھ کے پڑھنی ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا، جو آگ میں جائیں گے وہ ظالم ہوں گے، دنیا میں ظلم کیا ہوگا، اللہ کی کائنات پر غور و فکر نہیں کیا ہوگا، یا جس مقصد کے لیے غور و فکر کرنا ہے وہ مقصد پورا نہیں کیا ہوگا، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا ہوگا انہوں نے، تو وہ ظالم ہوں گے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، جو مزید آیتیں اس کی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور آخری بات، دو چیزوں پر غور کرنا ہے، ایک اللہ کی آیتوں پر، ایک یہ آیتیں دو طرح کی ہیں، آیتوں پر غور و فکر کرنا ہے، اور آیتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک ہیں یہ قرآن کی آیتیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، جنہیں آیات شرعیہ کہتے ہیں، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی وہ آیتیں جن کو آیات کونیہ کہتے ہیں، جو اللہ کی کھلی ہوئی کائنات کی نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین کی وسعتیں اور نباتات، زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے خزانے، یہ ساری کائنات کی کھلی کتاب ہے۔ ایک یہ پڑھی جانے والی کتاب اور یہ کھلی کتاب، اس پر بھی غور و فکر کرنا ہے، قرآن کی آیتوں پر بھی غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔